السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ارطغرل ڈرامے کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ فقط ایک ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سحر ہے جو کہ مسحور کر دینے والا ہے۔ یہ ایک طلسم ہے، یہ جادو ہے جو جکڑ لیتا ہے۔ یہ مغرب کے ہر قلعے کو پاش پاش کر دینے والا ہے، جان باز سپاہی ہے۔ مغرب اس سے کتنا پریشان ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیو یارک ٹائم میں اسے ترکی کا سافٹ ایٹم بم قرار دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اردگان اس کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے اور انہیں عظیم اسلامی سلطنت کے دلکش خواب دکھا رہا ہے۔ اس کے ذریعے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے جو عنقریب قیامت خیز طوفان کی صورت میں نمودار ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کی بزدلی اور احساس کمتری کو ختم کیا جا رہا ہے۔ انہیں اپنی تہذیب پر فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ صوفیہ کرام سے تعلق قائم کرنے کے لیے انہیں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس دکھائی جا رہی ہیں۔ اس وقت یہ ڈرامہ دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں ٹی وی چینلز پر دکھایا جا رہا ہے۔ میری نظر میں یہ ڈرامہ اسلامی انقلاب کا ایک عظیم داعی ہے۔ مسلم نوجوانوں کو ضرور یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے، اگرچہ اس کو مکمل اسلامی ڈرامہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں بعض سین ایسے ہیں جو قابل اعتراض ہیں، لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ دراصل یہ تاریخ ہے، اس میں جو کچھ ہوا وہی کچھ دکھایا گیا ہے، لیکن ایسے سین آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر اس ڈرامے میں کیا دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ ترکی کے ایک خانہ بدوش قبیلے کائی پر بنایا گیا ہے، جس کے پاس فقط 2000 جنگجو تھے، لیکن یہ جرت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ یہاں تک کہ صلیبی اور منگول بھی ان سے فکرمند رہتے تھے۔ ارطغرل قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا تھا۔ یہ بے خوف اور نڈر مسلمان تھا۔ یہ اسلامی اتحاد کا عظیم داعی تھا۔ یہ کافروں کی ہر ایک سازش کو ناکام بنانے والا عظیم ہیرو تھا۔ اس ڈرامے میں عیسائیوں کی سازشوں کو بڑی تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ عالم اسلام کی نااتفاقی بھی بڑی ایمانداری سے دکھائی گئی ہے۔ مسلمانوں میں چھپے غداروں کو بھی بہت احسن انداز میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ بھی ضرور سوچیں گے کہ آخر یورپ ہمارے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے پر اتنا زور دے رہا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں سے کون کس طرح فائدے اٹھا رہا ہے۔ اگر آپ تلاش کریں گے تو آج بھی آپ کو اس ڈرامے کے کردار جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ اس ڈرامے کے متعلق کیے گئے پراپیگنڈے کے متعلق رجب طیب اردگان نے فقط ایک جملہ کہا تھا، وہ یہ ہے کہ جب تک شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اس ڈرامے کو خاموش ایٹم بم کہا ہے۔ مسلم امہ کو اپنی اسلامی تاریخ، اپنی نسل کو بتا کر اور عالم کفر کے خلاف یکجا ہونا ہوگا۔ امریکہ کی لونڈی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی 70 سالہ فحش فلم انڈسٹری کو ترکی ڈرامہ غازی ارطغرل نے صرف 2 سال میں دفن کر دیا۔ گزشتہ 60-70 سال سے مسلمانوں کو فحش فلمیں اور جھوٹے ڈرامے مصنوعی پھولوں میں سجا کر پیش کرنے والا یورپ اور انڈیا ترکی ڈرامہ غازی ارطغرل کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گیا، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ انڈین حکومت نے اپنے اداکاروں پر پابندی لگائی کہ تم ترکی ڈرامہ غازی ارطغرل کی اردو زبان میں ڈبنگ نہیں کرو، جس کے بعد پاکستانی اداکاروں نے سیزن 1 کی ڈبنگ کی ہے۔ ترکی نے ڈرامہ غازی ارطغرل بنا کر مسلمانوں کو نہ صرف اپنی طرف متوجہ کیا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کر دیا ہے۔ ترکی ڈرامہ غازی ارطغرل نے نوجوانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام یعنی خلافت عثمانیہ حاصل کرنے کے لیے پرجوش کر دیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اس ڈرامے کو خاموش ایٹم بم کہا ہے۔ مسلم امہ کو اپنی اسلامی تاریخ، اپنی نسل کو بتا کر اور عالم کفر کے خلاف یکجا ہونا ہوگا۔ ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی عثمان اول کے والد تھے۔ وہ ترک اوغوز کی شاخ کائی قبیلے کے سردار تھے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ عثمان اول کے زمانہ میں ملنے والے سکون سے ارطغرل کی تاریخی حیثیت ثابت ہوتی ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں جب منگول فتنہ سر اٹھا رہا تھا تو ارطغرل غازی نے علم جہاد بلند کیا۔ ایک طرف منگول تھے تو دوسری طرف بازنطینی، دونوں طرف سے آپ جنگ میں مصروف رہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بلا خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروب کمانڈر تھے۔
وہ ساری عمر سلجوق سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین نے ان کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوگوت اور گرد و نواح کے شہر بطور جاگیر دے دیے اور ارطغرل غازی کو سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دے دیا۔ آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے۔ ارطغرل غازی اپنی عمر میں چونکہ سلجوق سلطنت کے وفادار تھے، ان کی آخری عمر میں سلجوق سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ منگولوں نے پورے اناطولیہ، موجودہ یعنی ترکی جو ہے، پر قبضہ کر لیا تھا، تو ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان خان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ترکی میں یہ ڈرامہ دسمبر 2014 میں پیش کیا گیا اور پہلے سیزن میں اس کی 76 اقساط نشر ہو چکی ہیں، 4 سیزن آ چکے ہیں اور 5واں جاری ہے۔ ڈرامہ اپنی مقبولیت کی انتہا پر ہے۔ اس ڈرامے کو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمانی جذبہ مضبوط ہو، جذبہ جہاد بلند ہو، کھویا ہوا وقار حاصل کر سکیں۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد میں خطبہ جمعہ سن لیں، جلسے میں علماء کی تقریر سن لیں، کسی لیکچرار کا لیکچر سن لیں، تو یہ نہیں کہتے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، بلکہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں کہ واہ واہ کیا کمال کا خطبہ تھا، کیا کمال کی تقریر تھی، ارے بھائی کیا کمال کا لیکچر تھا، مزہ آ گیا، اس کے بعد سب ختم۔ میری بات یاد رکھیں، جب تک ہم باعمل نہیں بنیں گے تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ والسلام۔